سیرت کی کتابوں میں سب سے پرانی جو کتاب ہے وہ سیرت ابن اسحاق کی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو ملے گی۔ سیرت ابن ہشام اور اسحاق میں اس میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے چھیڑنا شروع کیا، آپ کے ساتھ ہر وہ چیز کی جو آپ کو روکنے کے لیے وہ کر سکتے تھے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے خلاف گستاخی کا معاملہ کرتے تھے، آپ کے نام کو ٹیڑھا موڑا کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں سیرت ابن اسحاق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے اور آپ کے مخالفین نے آپ کا نام رکھ دیا تھا مزمم۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیے، نوجوان حضرات اس کو خوب اچھی طرح سمجھے کہ مکہ کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کا نام کیا رکھ دیا تھا؟ مزمم۔ مزمم کا مطلب ہوتا ہے مذمت کیا ہوا شخص، یعنی وہ شخص جس کی مذمت کی گئی ہے، بالکل گیا گزرا آدمی۔ تو مکہ کے لوگوں نے آپ کا نام یہ رکھ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے رسپانس کیسے کیا؟ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیغمبر اسلام نے اس کو رسپانس کیا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب سے کہتے کہ لوگوں تم کو اس میں کوئی تعجب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے قریش کی گستاخی اور ایذا رسانی سے بچا لیا؟ اب غور کیجئے کہ کیا خوبصورت انداز ہے پیغمبر اسلام کا، اور کیا وژڈم تھا آپ کا، کس انداز میں وہ سوچتے تھے۔ وہ آپ نے کہا کہ لوگوں تم کو اس میں کوئی تعجب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گستاخی سے ایذا رسانی سے مجھے بچا لیا۔ وہ مجھے مزمم کہتے ہیں حالانکہ میرا نام تو محمد ہے، وہ مجھے مزمم کہتے ہیں حالانکہ میرا نام محمد ہے۔ مزمم کا مطلب ہے مذمت کیا ہوا اور محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ اس جواب پہ آپ اش کیجئے کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے رسپونڈ کیا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اسی طرح جب آپ مدینہ گئے تھے تو مدینہ جب آپ پہنچ گئے تو وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھی لگاتار۔ عبداللہ بن ابی اس نے اگرچہ اسلام کو قبول کر لیا تھا لیکن وہ ایک منافق انسان تھا، وہ لگاتار آپ کے خلاف اشتعال انگیزی کرتا، آپ کو برا بھلا کہتا، آپ کے خلاف گستاخی کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ عبداللہ بن ابی کو ہم قتل کر دیں۔ اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ اجازت مانگنے والا کون تھا اور اجازت کس سے مانگی جا رہی تھی؟ یعنی کوئی ایک انسان ایک دوسرے مولوی صاحب سے یہ سوال نہیں کر رہا تھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے رولر سے، وقت کے حاکم سے، اس حاکم کا وزیر ایک سوال کر رہا ہے کہ آپ فیصلہ سنا دیجئے، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام نے جو جواب دیا اس کو سن لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں عمر، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں۔ اس جواب پر غور کیجئے کہ اس جواب کا مطلب کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے اصل مسئلہ گستاخی کا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے جو نمونہ چھوڑا ہے وہ نمونہ یہ ہے کہ اگر ہم گستاخی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہوگا، اور وہ یہ کہ لوگ دین اسلام کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اور پیغمبر اسلام کو ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کے دین کو کوئی برا بھلا کہے، لہٰذا آپ ہر دوسری چیز کو، اپنی ذات کے بارے میں ہر چیز برداشت کر لیا کرتے تھے تاکہ خدا کا دین بدنام نہ ہو۔